ٹرمپ کا بھارت پر ٹیرف میں اضافے کا اعلان، بھارتی میڈیا پھٹ پڑا۔ گودی میڈیا کے اینکرز نے امریکی صدر کے فیصلے کو بھارت پر دباؤ بڑھانے کا حربہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر بھارت کے خلاف مسلسل دباؤ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بھارتی حکومت امریکی صدر سے مذاکرات کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امریکی صدر ٹیرف کو بھارت کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا پر تجزیہ کاروں نے مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ شہر قائد کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، 3 روز کے دوران کراچی میں ہلکی بارش، پھوار اور بوندا باندی کا امکان۔ محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹر کے مطابق 3 روز کے دوران شہر میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ مطلع زیادہ تر مرطوب اور ابر آلود رہ سکتا ہے۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.4 ڈگری رہا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 62% ریکارڈ ہوا۔ پاکستان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں اس تباہی اور نقصانات کو فیس کر رہی ہے۔ جلد آؤں گا یہاں پہ، یہ مانسون کے ختم ہوتے ہی انشاءاللہ تو پھر دانش اسکولوں کے جو سنگ بنیاد رکھنے ہم نے وہ بھی انشاءاللہ وہاں رکھیں گے۔ وزیر اعظم کا گلگت بلتستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 4 ارب روپے کے پیکج کا اعلان، کہا قدرتی آفات آئندہ بھی آتی رہیں گی، ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ سیلاب اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید وارننگ سسٹم کی اشد ضرورت ہے۔ فلڈ ارلی وارننگ سسٹم 7 سال سے کاغذوں میں چل رہا ہے، کسی حکومت نے اس پر کام نہیں کیا۔ فلڈ ارلی وارننگ سسٹم کے لیے ٹائم لائن دے دی ہے۔ شہباز شریف کا بارشوں اور کلاؤڈ بسٹنگ سے ہونے والی تباہی پر گہرے رنج و غم کا اظہار، متاثرین میں چیک تقسیم کیے۔ وزیر اعظم نے خطاب میں کہا متاثرین کے دوبارہ آباد ہونے تک گلگت بلتستان آتا رہوں گا۔ وفاق اور جی بی حکومت قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ شہباز شریف سے گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ملاقاتیں، سیلاب کی تباہ کاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ تخمینہ اس کی لگائیں گے، اس کے لیے پھر میں یہاں پر اگست کے اینڈ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ وفاق اس میں ایک اپنا حصہ ڈالے گا اور آپ جی بی حکومت بھی مجھے امید ہے کنٹریبیوٹ کرے گی۔ تو میں آج 4 ارب روپے اس کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ ہم وہ استعمال کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان عالمی سفارتکاری کے نئے دور میں داخل۔ برطانوی جریدے دی اکنامسٹ کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین۔ دی اکنامسٹ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ 18 جون کو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات، خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز ثابت ہوئی۔ پاکستان پر صرف 19% ٹیرف لگایا گیا۔ واشنگٹن پاکستان کے ساتھ اسلحہ، انسداد دہشت گردی اور تجارتی تعاون کی بحالی پر بھی کام کر رہا ہے۔ امریکی حکام کا پاکستان کی داعش کے خلاف کارروائیوں کا اعتراف۔ جریدے کے مطابق عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار فیلڈ مارشل سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے 5 اگست کو احتجاج کی کال، راولپنڈی میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ مختلف گروہوں کی جانب سے امن خراب کرنے کا خدشہ ہے۔ شہر میں اجتماعات، ریلیوں، دھرنوں، جلسے اور جلوس پر پابندی رہے گی۔ مختلف شاہراہوں پر 2500 پولیس اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ۔ احتجاج کی صورت میں ریڈ زون اور ملحقہ ریڈ زون کو سیل کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی F9 پارک میں جلسے کی درخواست بھی مسترد۔ پی ٹی آئی کو اسپیس نہ ملی تو جمہوریت خطرے میں پڑ سکتی ہے، حساب برابر ہو چکا، 9 مئی کی دھن اب بیٹھنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کب تک جیل میں رکھا جائے گا؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ایک دوسرے کو عزت، پہچان اور سیاسی اسپیس دینا ضروری ہے۔ عامی ڈوگر بولے اپوزیشن ارکان کا سیاسی قتل ہوا۔ عمر ایوب سمیت کئی اپوزیشن ارکان ایوان میں موجود نہیں، یہ ایوان کے مینڈیٹ کی توہین ہے۔ ملک میں نفرت کی سیاست کو فروغ دینا افسوسناک، اس حد تک نہ جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ اپوزیشن احتجاج کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا جذباتی ہونے سے نہیں، مل بیٹھ کر بات کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پی ٹی آئی پر تنقید، بولے 9 مئی مقدمات میں سزا پانے والے شور نہ مچائیں، عدالت جائیں۔ 9 مئی کیا ہے بھگتنا پڑے گا۔ 9 مئی کی سزائیں قانون کے مطابق ہوئیں۔ 9 مئی کے واقعات میں کون ملوث ہے سب کو پتہ ہے۔
जिस सूबे का वजीर आला रोज बयान बदले उसका अल्लाह ही हाफिज है। गवर्नर फैसल करीम कुंटी का गंडापुर पर तंज, कहा सूबे में क़याम अमन के लिए ऑपरेशन नागजीर हुआ तो जरूर किया जाएगा। मकामी लोग दहशत गर्दों को अपने इलाकों से निकाल दें। रियासत खामोश तमाशाई बनकर सब कुछ नहीं देख सकती। पीटीआई का यौम इस्तेहसाल पर एहतजाज की कॉल देना अफसोसनाक। माजी में भी एहतजाज की कॉल दी जो हर बार नाकाम हुई। 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल का नतीजा माजी की कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, कहती हैं अली अमीन गंडापुर को आर या पार का बहुत शौक है मगर खुद आर या पार हो जाते हैं। एहतजाज को गोरेला जंग का नाम दिया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। बैनुल अक़वामी उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और अमरीका का दो तरफ़ा ताउन जारी रखने के लिए रवाबत बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुल्क की मईशत में बेहतरी और तिजारती पॉलिसीज के असरात। पाकिस्तान के लिए अमरीका सबसे बड़ा बरामदी मुल्क बन गया। पाकिस्तान का अमरीका के साथ तिजारती सरप्लस 4 बरस में 14 अरब 44 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गया। पाकिस्तान की बजरिया ट्रेन यूरोप तक रसाई। ईरान की पाकिस्तान को गवादर चाबहार रेलवे ट्रैक बिछाने की पेशकश। ईरान चाबहार से गवादर तक 90 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने पर तैयार। पाकिस्तान को गवादर से चाबहार तक सिर्फ 45 किलोमीटर ट्रैक बिछाना होगा। वजारत रेलवे ने जल्द मुतल्लिका माहिरीन को ईरान भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान का शुगर इंडस्ट्री में गैर कानूनी पॉलिसीज और इक़दामात पर कड़े एहतसाब का मुतालबा। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा जनवरी से चीनी की कीमत तशवीशनाक हद तक 200 रुपए फी किलो देख रहे हैं। हुकूमत में मौजूद चंद खानदानों का बिल वास्ता शुगर इंडस्ट्री से ताल्लुक है। ये मफादात के टकराव और हुकूमत में होकर अपने ज़ाती कारोबारों को फायदा देने की बदतरीन मिसाल है।